بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد دائما ابدا۔ عزیزان محترم، آج ہم نحمیر کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی ما یتلفظ به الانسان۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر لفظ مفرد کے ہم نے تین قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف، اور ان کی تعریفات و مثالیں پڑھی۔ مرکب کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ دونوں کی تعریفات و امثلہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ مرکب مفید، اس کا دوسرا نام جملہ ہوتا ہے۔ آج ہم مرکب مفید کے بارے میں یعنی جملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب مفید کا ہی دوسرا نام جملہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے جملہ کے بارے میں ہی سبق کا آغاز کرنا ہے اور جملہ کے بارے میں ہی سبق کو پڑھیں گے۔ محترم طلباء کرام، مرکب مفید کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، اس سے ہمیں جملہ کی تعریف معلوم ہو گئی۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جملہ وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہا جاتا ہے؟ جملہ خبریہ کی تعریف سماعت فرمائیے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے قائل کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہو۔ مثال دیکھیں ذرا، زید قائم۔ اگر کوئی بندہ آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اب ممکن ہے کہ واقعتاً زید کھڑا ہو۔ اگر زید کھڑا ہے تو قائل اس بات میں سچا ہے، خبر دینے میں وہ سچا ہے، وہ صدق کے ساتھ متصف ہوگا۔ اور اگر واقعتاً زید کھڑا نہیں ہے، وہ ویسے آ کر کہتا ہے کوئی کہ زید قائم، تو اب یہ خبر دینے والا اپنی اس خبر میں جھوٹا ہوگا۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ جملہ انشائیہ کی تعریف، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، جیسے اضرب۔ اب کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے اضرب، تو اس کے قائل کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ خبریہ کہ جس کی پہلی جز اسم ہو، اسے اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے کہ اس کی جز اول اسم ہے۔ اور جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس کی جز اول فعل ہو، جیسے ضربا زید عمرا۔ اب اس میں چونکہ پہلی جز فعل ہے تو اس کو فعلیہ خبریہ کہا جائے گا۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف آپ نے سماعت فرما لی، جملہ انشائیہ کی بھی تعریف آپ نے سماعت فرما لی۔ جملہ اسمیہ خبریہ، یہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ بتا دیا کہ جب مرکب ہو مفید، اور مرکب ظاہر سی بات ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے گا، تو جب مرکب کی جز اول اسمیہ ہوگی تو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، اور جب جز اول فعل ہوگی تو اس کو فعلیہ خبریہ کہا جائے گا۔ ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ جملہ اسمیہ کی جو جز اول ہوتی ہے، جیسے زید ہے، یہ جملہ اسمیہ کی جز اول ہے، اس کو مبتدا بھی کہا جاتا ہے، اس کو موضوع بھی کہا جاتا ہے، اس کو محکوم علیہ بھی کہا جاتا ہے،
इसको मुस्नद इलैह भी कहा जाता है। और जो जुज़े सानी है कायमुन, ये जुमला इस्मिया खबरिया की जुज़े सानी है, इसको खबर भी कहते हैं, महमूल भी कहते हैं, इसको मुखबर बिही भी कहते हैं, और इसको मुस्नद भी कहते हैं। जुज़ अव्वल को मुस्नद इलैह, जुज़ सानी को मुस्नद, और जुज़ अव्वल को इसके अलावा मौजू कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं, महकूम अलैह कहते हैं, और जुज़ सानी को खबर कहते हैं, महमूल कहते हैं, और महकूम बिही कहते हैं, और इसके अलावा इसको मुस्नद बिही भी कहा जा सकता है, कहते हैं। जुमला फेलिया खबरिया की जुज़ अव्वल को मुस्नद कहते हैं और जुज़ सानी को मुस्नद इलैह कहते हैं। मुस्नद हुक्म को कहते हैं, मुस्नद इलैह जिस पर हुक्म लगाया जाए। तो ज़ैद फाइल है, दारबा फेल है, तो फेल का हुक्म फाइल की तरफ मंसूब किया जाता है, लिहाजा जुज़ अव्वल को मुस्नद और जुज़ सानी को मुस्नद इलैह कहेंगे। एक और बात यहां याद रखने की है कि एक मुस्नद होता है, एक मुस्नद इलैह होता है। हमने कलिमा की 3 किस्में पढ़ी हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म का खासा यह है कि इस्म मुस्नद भी होता है, मुस्नद इलैह भी होता है, जबकि फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता, जबकि हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ।